ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کہ غازی عباس کی ولادت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی دعا کا نتیجہ ہے۔ دیکھو، بیٹا مانگنے والے بیٹے مانگتے ہیں۔ بیٹا مانگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، بیٹا مانگا حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام نے، بیٹا مانگا یہ ان انبیاء کرام نے، اور اس کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رقیہ تقیہ نقیہ ساجدہ ظاہرہ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری خاتون قیامت خاتون جنت ام ابیہا ام الحسنین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگی، سیدہ پاک جب دنیا سے تشریف لے جانے لگی تو مولا مشکل کشا کو اپنے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد مولا سے کہا، علی میری حیات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں دوسرا نکاح کرنے سے روک دیا تھا کہ تم نے دوسرا نکاح نہیں کرنا، اور پھر تم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، لیکن میرے بعد تو تم دوسرا نکاح کرو گے، میرے بعد تو تم دوسرا نکاح کرو گے۔ مولا مشکل کشا نے کوئی جواب دینے کی بجائے سکوت اختیار کیا، کیونکہ دوسرا نکاح تو ہونا تھا، لیکن دل میں خیال تھا کہ سیدہ دنیا سے جا رہی ہیں، اور کون سیدہ؟ جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ فاطمہ کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا خدا کی خوشی کا راز ہمیں گویا کہ رسول اللہ نے بتا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور خوش کرنا ہے تو ایسا کام کرو جس سے سیدہ خوش ہو جائیں، جس سے سیدہ خوش ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہے۔ آقا نے فرمایا فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مولا کائنات نے پوری زندگی سیدہ کی خوشی کا بہت خیال کیا، پوری زندگی خیال کیا۔ سیدہ پاک جتنے دن تک حیات رہیں بہت خیال فرمایا۔ کم و بیش سیدہ فاطمۃ الزہرا اور مولا کائنات یعنی نکاح کے بعد تقریباً 8 سے 9 سال کا عرصہ دونوں کا ساتھ میں گزرا، اور ان دنوں مولا کائنات نے پورا خیال کیا سیدہ پاک کی خوشی کا۔ اب دنیا سے جا رہی ہیں، ظاہری آخری وقت ہے، تو جاتے جاتے اپنے پاس مولا کائنات کو بٹھا کر کہتی ہے کہ میرے بعد آپ دوسرا نکاح تو کرو گے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی، فرمایا علی کرو گے؟ یہاں ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر لگتی ہے لیکن پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، سامنے والوں سے زیادہ جو نظر نہیں آتے وہ لوگ سنتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان محفلوں کو کلمہ پڑھنے والے بھی سنتے ہیں اور کچھ کلمہ نہیں پڑھنے والے بھی سنتے ہیں، پھر حضور کو مکمل طور پر ماننے والے بھی سنتے ہیں، اور بعض آیتوں کو مان کر بعض کا انکار کرنے والے بھی سنتے ہیں۔ ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضور تو سب کے لیے یہ بتائیں کہ وہ دوسری تیسری چوتھی تک کر سکتا ہے، لیکن اپنی بیٹی جہاں دی ہے تو جہاں اپنی بیٹی دی ہے اس کے شوہر کو کہہ دیا کہ تم ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، تو اوروں کے یہاں تو سوکنے آئیں اور خود کی بیٹی کی معاذ اللہ، حالانکہ کوئی ایمان والا یہ نہیں کر سکتا اعتراض، لیکن بہرحال کسی کے ذہن میں آ بھی جائے تو ٹوک کس کو ہے؟ حالانکہ اس طرح بے ادبی کے سوالات نہیں آ سکتے، لیکن ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی موجودگی میں دوسرا نکاح کیوں روکا؟ اس کا مطلب اپنی بیٹی سے پیار تھا، اپنی بیٹی سے پیار تھا، اس لیے بیٹی پر جو ہے دوسرا نکاح کے اب اس کی موجودگی میں دوسرا نکاح ہوگا، ایسا نہیں۔ حضور کریم ہے، اور ایسے کریم ہے قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔
وہ مومنوں پر کمال مہربان ہیں۔ مولا علی کے نکاح میں جو بھی دوسری بیوی آتی تو وہ بہرحال مومن ہوتی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا تو کیا بگڑنا تھا، اللہ کے رسول نے آنے والی کے ایمان کا خیال کیا۔ وجہ یہ تھی کہ جس وقت تو دو سوکنوں میں ناراضگی ہوتی ہے اور ضرور ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ظاہر ہو یا نہ ظاہر ہو، اظہار ہو یا نہ اظہار ہو، تو اب سیدہ فاطمہ کی ناراضگی پر خدا ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کئی حکمتیں تھی، ایک حکمت یہ بھی تھی کہ سیدہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرنے سے روک دیا کہ اس کو دیکھ کر کے اگر زہرا کا دل دکھے گا تو اس عورت سے اللہ ناراض ہو جائے گا اور اس کی آخرت خراب ہو جائے گی، اس لیے میرے آقا نے اس آنے والی کی آخرت کو بچانے کے لیے دوسرا نکاح سے منع فرما دیا۔ دوسری حکمت یہ ہے، بہت ساری حکمتوں میں سے دوسری حکمت یہ ہے کہ جب دو سوکنوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو برا کہنے کی بجائے ان کے ماں باپ کو برا کہتی کہ تیرا باپ تو ایسا تھا، زبردستی یہ کیا، تیری ماں تو ایسی تھی۔ آپ دیکھ لینا، غور کرنا، سوکنوں میں جب جھگڑا ہوگا معلوم کر لینا، آپس میں ایک دوسرے کو برا کہنے کی بجائے ایک دوسرے کے ماں باپ کو برا۔ 14 صدیاں بیت گئی، آج بھی جھگڑے کا مزاج یہی ہے۔ اتنا بدل گیا دور، دنیا اتنی بدل گئی، لیکن جھگڑے کے مزاج کم و بیش ایسے ہی ہیں، جو پہلے تھے وہ آج بھی ہے کہیں نہ کہیں۔ تو اب جو آتی تو وہ اگر کچھ نوک جھوک ہوتی کہتی کسے، کس کے لیے زبان سے کچھ نکلتا؟ سیدہ کے بابا کے لیے، اور ان کی گستاخی کفر ہے، ان کی توہین کفر ہے۔ ارے توہین اللہ اکبر زبان سے نکالنا تو بہت بڑی اور بہت بری بات ہے، ان کے لیے دل میں برا خیال کر لینا یہ بھی کفر ہے، حتیٰ کہ ان کی نالین کی توہین بھی کفر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے آنے والی کے ایمان کے خیال سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہہ دیا اس کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کرنا۔ پتہ چلا اپنی بیٹی کا خیال تو تھا لیکن آنے والی کے ایمان کا بھی خیال تھا۔ اب پتہ چلا کہ کیوں روکا۔ اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں لیکن بات دور نکلے گی، انشاءاللہ کسی نکاح کی نشست میں اگر گفتگو ہوگی تو ہم اس پر بات کریں گے کہ کیوں روکا تھا سیدہ کی موجودگی میں۔ یہ تو دو باتیں ہو گئی۔ عاشقوں نے بڑے جوابات دیے ہیں۔ تو بی بی زہرا پاک نے کیا کہا، میرے بعد آپ دوسرا نکاح تو کریں گے؟ سرکار مولانی نے خاموشی اختیار کی اور پھر سیدہ نے کہا آپ کریں گے، میری وصیت ہے جب کرنا تو کسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا، وہ عورت بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا۔ تو مولا مشکل کشا نے کہا تھا بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کیوں؟ تو سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور کہنے لگی علی میرے سرتاج، اس لیے کہ جب معرکہ کربلا رونما ہوگا تو نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گی، نہ حسن ہوں گے نہ اور کوئی ہوگا۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب معرکہ کربلا وجود میں آئے تو آپ جب نکاح کریں گے بہادر عورت سے تو اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی بہادر ہوں گے، اور وہ بہادر بچے میرے حسین کے کربلا میں کام آئیں گے۔ اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ بہادر گھرانے میں نکاح کرنا۔ تو مولا کائنات نے اس وصیت کا خیال کرتے ہوئے بنو کلاب کے اندر فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اور پھر سیدہ پاک نے دعا کی اللہ اب جس سے نکاح ہو اس سے بہادر بیٹے عطا فرما تاکہ وہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ ٹھیک 1 سال کے بعد حضرت ام بنین فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مولا کائنات نے نکاح فرمایا، اور پھر ان سے اللہ نے جو بیٹے عطا کیے ان میں سے ایک خوبصورت اور حسین نام ہے غازی عباس علمدار کا۔ یہ عباس دعائے فاطمہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی دعا سے پیدا ہوئے، اور پھر یہ ہم شبیہ علی مرتضیٰ تھے۔ ان کا حسن
مولا علی کے گویا کی تصویر تھی۔ یہ خاندان خوبصورت خاندان ہے، لیکن مولا مشکل کشا کے ہمشبی تھے غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے حسین و جمیل، بڑے خوبصورت، اور ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کو بنو ہاشم کا چاند کہا جاتا ہے، یعنی وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ رکھتے تھے، بڑے حسین و جمیل تھے حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے ان کا لقب ہے قمر بنو ہاشم، یعنی بنو ہاشم کا چاند۔ مولا کائنات بہت پیار کرتے تھے، یوں تو مولا علی کے 18 بیٹے تھے، مولا کائنات کی 9 بیویوں سے 18 بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے، لیکن ان میں سے سبھی پیارے تھے، مگر غازی عباس کی طرف توجہ خصوصی تھی۔ غازی عباس حسین جمیل، اور ان کے دل میں بڑا پیار تھا حسنین کریمین کے لیے، اور ان کی امی خود بھی بی بی زہرا پاک کا بڑا ادب کرتی تھی، نام فاطمہ تھا، ان کا نام فاطمہ تھا، اور ان کو بیٹے ہی بیٹے اللہ نے دیے، چونکہ بی بی زہرا کی دعا تھی، اللہ نے بیٹے ہی بیٹے دیے، تو فاطمہ نام کے باوجود بھی ان کا لقب ہو گیا ام بنین، یعنی بیٹوں کی ماں، بیٹوں کی ماں ان کا لقب ہو گیا۔ ام بنین کہتی تھی میں فاطمہ کے شوہر کی بیوی تو ہوں، لیکن فاطمہ کو میں اپنی آقا تصور کرتی ہوں، اور اپنے آپ کو ان کی کنیز تصور کرتی ہوں، اور اپنے بیٹوں کو وصیت کرتی تھی کہ دیکھو تمہارا اور حسنین کے بابا علی ضرور ہیں، لیکن تمہاری ماں کنیز فاطمہ ہے، اور ان کی ماں بنت پیمبر فاطمہ بنت محمد ہے، اس لیے ان کا احترام کرنا یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ امام حسین بیٹھتے تھے تو غازی عباس بیٹھتے نہیں تھے اس وقت تک جب تک کہ عباس کو کہہ نہ دیا جائے عباس بیٹھ جاؤ میرے بھائی، اندازہ کریں کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت امام علی مقام اور امام حسن پاک جب یہ موجود رہتے محفل میں اس وقت تک نہ بیٹھتے جب تک کہ اللہ اکبر بیٹھنے کو نہ کہا جاتا، حالانکہ علی پاک کے بیٹے تھے، اور یہ بڑے بہادر تھے، بڑے دلیر تھے، قد اونچا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے قد اتنا اونچا تھا ان کا کہ یہ اونٹ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے تھے کھڑے ہو کر کے، اتنا اونچا قد اللہ نے دیا تھا، شانے چوڑے چوڑے اور مضبوط جسم والے تھے، بڑی خوبصورتی اللہ نے عطا کی تھی، سخاوت بھی بڑی تھی، شجاعت بھی بڑی تھی، بلکہ ان کی شجاعت کو دیکھ کر ان کو ثانی حیدر قرار کا لقب عطا کیا گیا کہ یہ ثانی حیدر قرار ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر غازی عباس کو یہ جو غازی کا لقب ملا 12 سال کی عمر میں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جو غازی ہوتا ہے وہ شہید نہیں ہوتا، اور جو شہید ہوتا ہے وہ غازی نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ غازی کہتے اس کو ہیں کہ جو جنگ سے جیت کر واپس آتا ہے، اور شہید کہتے اس کو ہیں کہ جو جنگ کے اندر اپنی جان قربان کر دیتا ہے، جو قربان کر دے، یا یوں کہہ لے اس کو جو کسی کی جان لے لے اس کو غازی کہتے ہیں، یعنی زبردستی نہیں بلکہ واقعتاً حقیقتاً حق پر رہنے کے بعد اگر جان لے لے غازی کہتے ہیں، جان دے دے شہید کہتے ہیں۔ ان کو غازی کہنے کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت ایک جنگ کے موقع پر مولائے کائنات اپنے 18 کے 18 بیٹوں کے ساتھ اس جنگ میں شہید ہوئے، اس جنگ میں شریک ہوئے، آپ کی جنگ میں شرکت ہوئی، مولائے کائنات کی شریک ہوئے آپ، تو اس وقت سامنے جو ہے وہ لاکھوں کا لشکر تھا اور آپ کے پاس ہزاروں کی فوج تھی۔ آپ نے فوج پہ نظر دوڑائی سامنے اور اپنی فوج پر، تو سامنے کی فوج میں سے لوگ کہہ رہے تھے ہماری تعداد زیادہ ہیں، تو آپ اس جنگ کے اندر اب اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ تم میں کون علی کا بیٹا ہے جو جا کر کے ان سے مقابلہ کرے، ان سے جا کر کے مقابلہ کرے؟ تو اس وقت ایک شہزادے کھڑے ہوئے، کبھی اون ابن علی کھڑے ہوئے، کبھی محمد ابن علی کھڑے ہوئے، کبھی محمد اکبر ابن علی کھڑے ہوئے، کبھی حضرت محمد اصغر کھڑے ہوئے، اس طریقے سے ایک کے بعد ایک کھڑے ہوتے رہے، کبھی عبداللہ ابن علی، کبھی عمر ابن علی، کبھی عثمان ابن علی، اس طریقے سے ایک کے بعد ایک کھڑے ہوتے رہے اور کہتے رہے کہ بابا ہم جائیں گے۔ حالانکہ ان سب سے پہلے جو کھڑے ہوئے
پہلی بات میں وہ امام حسن تھے. امام حسن پہلے کھڑے ہوئے کہنے لگے بابا میں جاتا ہوں. بڑے بہادر تھے, بڑے شجاع تھے. مولا علی نے مسکرا کر کہا بیٹا میری بات غور سے نہیں سنی. کہا بابا کیا؟ کہا میں نے کہا علی کا کون بیٹا جائے گا لڑنے کے لیے؟ امام حسن نے کہا تو میں جاؤں گا. فرمایا بیٹا ابناءنا قرآن کہہ کر فیصلہ کر چکا کہ تم نبی کے بیٹے ہو. علی کی صلب سے پیدا ہوئے ہو لیکن نبی کے بیٹے ہو. میں چاہتا ہوں علی کا بیٹا جائے. علی کے بیٹے تو ہیں لیکن نبی کا بیٹا قرار دیا قرآن نے, تو میں چاہتا ہوں علی کا بیٹا کوئی جائے. ایک کے بعد ایک کھڑے ہوتے رہے اور کسی نے کہا اتنے ٹائم میں اتنا لشکر یہ. غازی عباس کی عمر, ابھی غازی نہیں کہلائے تھے, مولا عباس کی عمر ابھی 12 سال کی تھی. یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بابا میں جاؤں گا. اور کہا کہ بیٹا کتنے ٹائم میں اس کو ختم کرو گے اس لشکر کو؟ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ بابا میں جا کر پلٹوں اور دیر اتنی ہو جتنی آپ کی پلک جھپکے, یہ لشکر ختم ہوگا. کہ وہ کیسے؟ کہ میں اس کو دیکھ لوں تو بھی یہ ختم ہو جائے, میں اس کی ہلاکت کے لیے بول دوں تو بھی ختم ہو جائے. اب یہاں پر کبھی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنے سے بھی لشکر ختم ہو سکتا ہے, زبان سے بھی لشکر بولنے سے بھی ختم ہو سکتا ہے. اگر ایسی لشکر ختم ہوتے تو پھر جنگیں کیوں ہوئی؟ لیکن وہاں چونکہ خود اعتمادی بول رہی تھی, اور اگر اس کو حدیث سے کوٹ کرنا چاہے تو یوں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے, اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے, اللہ اس کی ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں جب قم باذن اللہ کہہ کر ان کا خادم اور ان کی اولاد مردوں کو جلا دے اور مار کہنے کے بعد چاہے وہ زندوں کو مار ڈالے, جب عبد القادر جیلانی کی یہ شان ہے ان کی اولادوں میں, تو پھر غازی عباس کی شان تو اس سے بہت بڑی ہے. غازی عباس کی شان تو بہت بڑی ہے. تو یاد رکھیں ولی اگر قہر کی نظر سے دیکھ لے تو لشکر مر بھی سکتا ہے. لیکن بہرحال حضرت مولا کائنات نے کہا تو پھر ایک کام کر, اب جب تو جاتا ہی ہے اس شان سے تو تجھے سجانے کا کام میں کروں. امامہ باندھا, تلوار دی, 12 سال کی عمر تھی اور اتنے خوبصورت لگ رہے تھے, ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک چاند دوسرے چاند کو سجا رہا ہو. سبحان اللہ, سبحان یا اللہ, یوں لگتا تھا کہ جیسے آئینے میں علی اب جنگ کی تیاری خود کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اور اگر یہ لکھی ہوئی بات نہیں ہے جو اب کہنے جا رہا ہوں, اگر محض چشم تصور سے میں دیکھوں تو یوں لگتا تھا کہ جیسے علی اپنے بچپنے میں کسی جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں. مشابہت اتنی تھی, حسن میں اس قدر مشابہت تھی, تصویر علی تھے. اللہ اکبر. ہمارے تصورات اور ذوق کچھ اور ہی بات کرتے ہیں, لیکن بات اتنی کرتا ہوں جب سجا کر, سنوار کر, امامہ باندھ کر, تلوار دے کر اور پھر ڈھال دے کر, پٹکا باندھ کر جب گھوڑے پر بٹھایا اور پھر عباس 12 سال کے لاکھوں کے لشکر کی طرف, ہزاروں کے لشکر سے لاکھوں کے لشکر کی طرف جانے لگے کہ عباس کی شان سے جا رہے ہیں. ایسے میں مولا علی کو خیال آیا میرا لال کیسے سج کر جا رہا ہے, کسی کی نظر نہ لگ جائے, تو آواز دی میرے غازی واپس آ تاکہ تجھ پر سورہ ناس پڑھ کے دم کروں کہ کسی کی نظر نہ لگے. علی کا کہنا تھا غازی واپس آ, یہی غازی مولا عباس کی پہچان بن گئی. اس لیے شہید ہونے کے بعد بھی دنیا ان کو غازی عباس کہہ کر پکارتی ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ یہ قافلہ حسین کے علم بردار تھے. علم کربلا کا آخری تک ان کے ہاتھ میں رہا, اور اس علم کی کیسی لاج رکھی آئندہ کی گفتگو کے اندر اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ سماعت کریں گے. لیکن اس وفا کے ساتھ زندگی گزاری کہ امام حسین کو پوری زندگی
کبھی بھیا نہیں کہا، بھائی نہیں۔ اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ جب بھی کہتے آقا حسین کہتے، جب بھی کہتے آقا حسین کہتے، امام کہتے ہیں کہ بھائی ہو، بھائی کیوں نہیں کہتے؟ تو کہتے ہیں کہ میری ماں آپ کی امی کی خادمہ ہے اور آپ کی ماں بنت پیغمبر ہے، فاطمۃ الزہرا۔ یہ تعظیم تھی، یہ ادب تھا۔ آپ کو باب الحوائج کہا جاتا، حضرت عباس علمدار کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی چوکھٹ پر مرادیں پوری ہوتی ہے، تمنائیں پوری ہوتی ہے، آرزویں پوری ہوتی ہے۔ اور بھی مورخین نے لکھا ہے کہ بڑا ادب کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا، اسی خاندان سے تھے، لیکن جو اولاد فاطمۃ الزہرا تھے ان لوگوں کا بڑا احترام تھا۔ بعض مورخین نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے، پتہ نہیں مورخ نے کہاں تک انصاف کیا ہے، کہ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جس وقت غازی عباس حضرت علی اکبر کے ساتھ کبھی چلتے تو قد بہت اونچا تھا ان کا، تو وہ اپنے آپ کو جھکا لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو جھکا لیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا علی اکبر کے ساتھ چلتے ہو تو اپنے آپ کو جھکا کیوں لیتے ہو؟ کہتے ہیں تصویر مصطفیٰ ہے، فاطمہ کا پوتا ہے، میرا سایہ علی اکبر پہ نہ پڑ جائے اور بے ادبی کے قریب معاملہ نہ ہو جائے، اس لیے اپنے آپ کو جھکا لیا کرتا ہوں۔ علی پاک کی اولاد ہو کر بھی احترام یہ تھا آل فاطمۃ الزہرا کا، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی آل پاک کا۔ یہاں پر اب ایک بات میری عقیدتیں کہتی ہے، ایک پیغام آپ کو دے دوں، حالانکہ یہ بات میں آج نہیں کرنے والا تھا اور نہ ہی ابھی یہ موقع ہے، لیکن بات آئی ہے تو عرض کروں کہ آج دلوں کے اندر سیدہ فاطمۃ الزہرا کی آل پاک، حسنین پاک کی آل پاک، سادات کا وہ ادب، وہ احترام، وہ تعظیم نہ رہی، اور اب حالات ایسے ہو گئے کہ بالکل عام عوام کی طرح گویا کہ سادات کو بھی رکھا جا رہا ہے۔ ایک عجیب ناسبیت کی اور خارجیت کی ہوا چلی ہے، کہیں تو رافضیت کی ہوا چلی، کہیں تو ناسبیت اور خارجیت کی ہوا چلی۔ یاد رکھیں کہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس کو وہی کچھ وصول ہوتا ہے، وہ وہی وصول کرتا ہے۔ رسول اللہ کی آل پاک کی حق تلفی کرنا نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے، نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آج ہماری نشستوں میں نبی کی آل پاک کا وہ ادب نہ رہا، وہ احترام نہ رہا، وہ تعظیم نہ رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کو اپنے درمیان ایسے رکھو جیسے تم اپنے جسم میں سر کو پاتے ہو، یعنی جیسے جسم میں سر ہے اس کے مطابق میری اہل بیت کو رکھو۔ قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، تمہارے درمیان دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان، دنیاوی انسان آئے، تمہاری مرضی اٹھو یا نہ اٹھو، لیکن جب رسول اللہ کی آل پاک کو آتے دیکھو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ امام اہل سنت نے اپنے رسالے میں لکھا کہ جو میری آل کو پیچھے کر کے خود آگے ہوگا، قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی بے ادبیاں ہو رہی، توہین ہو رہی، ان کو عام لوگوں میں گنا جا رہا ہے۔ حضور سیدی اشرف العلماء کے چھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک نشست میں میری شرکت ہوئی، میں نے ان سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کے جسم سے ایک مخصوص خوشبو آتی تھی، بعد میں لوگوں نے اس خوشبو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سادات کو قتل کرنا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک بزرگ کی، ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کی دعا پر اس مخصوص خوشبو کو عام لوگوں سے اوجھل کر دیا اور پھر وہ اولیاء اللہ کے اندر باقی رکھی۔ یعنی پہلے عام لوگ بھی اس خوشبو کو، خاص خوشبو کو محسوس کرتے تھے کہ یہ سادات ہیں، لیکن جب لوگ سونگ سونگ کر قتل کرنے لگے تو ایک ولی نے، ایک سید نے دعا کی تھی کہ اللہ اسی طرح سادات کٹتے رہے تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوا کہ مولا یہ خوشبو اب سب کو نہ سنگائی دے، جو تیرے خاص مقبول بندے ہیں یہ ان کو سنگائی دے۔ تو آج بھی سادات کی خوشبو اللہ کے خاص برگزیدہ بندوں کو آتی ہے۔
جیسا کہ وہ مشہور سا واقعہ. پھر کہتا ہوں کہ یہ محفل ابھی اس کی متحمل نہیں ہے کہ وہ عنوان چھیڑا جائے، لیکن صرف آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کی آخرت برباد نہ ہو، آپ کی آخرت خراب نہ ہو. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پر ذاتی مسئلوں میں بھی سادات کو کیسی گالیاں دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف سے علماء کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. آج نائبین رسول کی حرمت پامال ہو رہی ہے، آج آل رسول کی حرمت پامال ہو رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس سے ناصبیت اور خارجیت اور رافضیت بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے اور اہل سنت کا نقصان ہو رہا ہے. یاد رکھو، علماء کی تعظیم اس لیے ہیں کہ وہ نائب رسول ہیں، اور علماء حق کی توہین بھی کفر کے قریب لے جاتی ہے، اور سادات کی بے حرمتی اور بے عزتی بھی کفر تک لے جاتی ہے. اس لیے ہمیں بہت اعتدال کے ساتھ چلنا ہوگا. وہ خوشبو آج بھی ہے سادات کے اندر، لیکن وہ اہل اللہ کو، اللہ کے نیک بندوں کو سنگائی دیتی ہے، جس کا خوبصورت ثبوت وہ ہے کہ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا، صرف اشاروں میں بیان کر کے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی آل پاک کا احترام میں دیکھ رہا ہوں کہ اٹھ رہا ہے. اور اگر کچھ لوگ احترام کرتے بھی ہیں تو ان کا کرتے ہیں جو لوگ مقرر ہیں، جو لوگ امام ہیں، یعنی سادات میں سے جو مقرر امام ہیں، جو پیر ہیں، ان کا کرتے ہیں. سبزی فروش کا احترام چلا گیا، ٹھیلا ڈکیلنے والے کا احترام چلا گیا، بے پڑھے لکھے سادات کا احترام چلا گیا. یاد رکھیے، سید سبزی فروش بھی ہو تو اس کا احترام ہم پر ویسے ہی واجب ہے جیسے کسی سید پیر کا، اس لیے کہ ہم پیر دیکھ کر احترام ابھی نہیں کر رہے ہیں. پیر کا احترام تو اپنی جگہ ہے، لیکن تعظیم خون رسول کی بنیاد پر. تو جو خون وہاں ہے وہ خون یہاں بھی ہے، اور یہی پیغام 14ویں صدی نے مجدد میت ماضیہ، فخر زمین و زمن، امام اہل سنن، امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ نے دیا. کتنا خوبصورت پیغام دیا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے اس واقعے کو لکھا، اور پھر اس کے ساتھ فقیہ ملت نے بھی لکھا. اور آج اس واقعے کی خوبصورتی اور اہمیت یہ ہے کہ اتفاق سے اس واقعے کے وقت جو شخص موجود تھے، اللہ کے فضل سے وہ شخص آج بھی زندہ ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 100 سال سے زائد ان کی عمر ہو گئی ہے، اور وہ ابھی بھی زندہ ہیں. اور وہ واقعہ میں نے ان کی اپنی زبان سے سنا ہے. سبحان اللہ. وہ واقعہ میں نے ان کی اپنی جو اس واقعے کے وقت موجود تھے، میں نے اپنے کان سے سنا، ان کی زبان سے. ابھی بھی ہے. اگر آپ یوٹیوب پر جا کر کے سرچ کریں تو آپ کو مل سکتا ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو سادات کی خوشبو آتی تھی. اور اختصار سے عرض کر رہا ہوں، واقعہ یوں ہوا کہ امام اہل سنت کو اعلیٰ حضرت کو کسی نے دعوت پر مدعو کیا، اور امام نے جو ہے وہ دعوت قبول کر لی، اور پرانے شہر سے امام اہل سنت کو لے جانے کے لیے پالکی بھیجی گئی. اس دور میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ جن کو لایا جاتا تھا، پالکی کا اہتمام کیا جاتا تھا. اور پالکی بھیجی گئی، مشہور ہے، سنیوں کا بچہ جانتا ہے. پالکی بھیجی گئی صرف یاد دہانی کے لیے. اس پالکی میں اعلیٰ حضرت بیٹھے اور 4 لوگ اس کو کندھا دینے لگے. دیکھو، یہ ضروری نہیں ہے کہ سادات میں سے کوئی مالدار ہو، ہر سادات مالدار ہو، ضروری نہیں. ہر سید پڑھا لکھا ہو، ضروری نہیں. بلکہ ہر سید عالم ہو، یہ بھی ضروری نہیں. اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے خاندان رسول میں پیدا کر دے، جسے چاہے خاندان رسول میں، یہ اس کے کرم کی بات ہے. اور انسان ساری چیزیں حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ نسب حاصل نہیں کرتا. یہ کسی خانقاہ سے نسب نہیں دیا جاتا، کسی درسگاہ سے نسب نہیں دیا جاتا. یہ نسب انسان لے کر پیدا ہوتا. تو پالکی میں بیٹھے اور پالکی اٹھانے والے مزدور لے کر چلے. تھوڑی دور پالکی نکلی تھی، بازار میں آئی تھی کہ آواز آئی اندر سے، پالکی روکو. کسی کو لگا کہ کوئی طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی آپ کی، حالانکہ ان دن بیماری چل رہی تھی، طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی. پالکی روک دی گئی، رکھ دی گئی. بات کیا ہے؟ باہر آئے، ایسے تڑپتے تھے اور بے چین ہوتے تھے، لگتا تھا کہ بے قراری جو ہے مضطرب کر رہی ہے، اور دل کے اندر قرار اور چین نہیں ہے. کہتے ہیں سچ کہنا، تم میں کون سید ہے؟ چاروں میں سید کون ہے؟ اس لیے کہ نبی کی آل کی خوشبو آ رہی.
یعنی وہ خوشبو اب بھی موجود ہے، وہ خوشبو اب بھی موجود ہے۔ میں کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے وہ خوشبو آج لوٹ آئے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ سادات کا احترام دیکھ کر کئی سیادت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے، اور یہ انتہائی بدترین فعل ہے کہ کسی کو یہ نسبت حاصل نہ ہو اور وہ جھوٹی نسبت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہو، وہ شفاعت رسول سے محروم ہے، اس پر اللہ رسول کی لعنت ہے۔ اس لیے اگر یہ سعادت اور شرف کسی کو حاصل نہیں تو وہ عزت کے لیے ایسا نہ کرے، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی کہہ دے ہم اس کو مان لیں، باقی اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، وہ اپنی جہنم خود بنا رہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ لیکن اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ میں سید ہوں تو ہمیں مان لینا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں کرنا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے نصیحت، اللہ کا واسطہ کہ ایسا نہ کریں، ورنہ اصل والوں بھی مشکوک ہو جاتے ہیں اور ان پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور یہ خون رسول کی بات ہے۔ تو کہا تم میں کون سید ہے، بتاؤ، اللہ کے لیے بتاؤ کون سید، مجھے خوشبو آ رہی حضور کے خون کی۔ تو تین ایک طرف ہٹ گئے، جو چوتھے تھے انہوں نے کہا کہ مزدور سے مزدوری کروائی جاتی ہے، اس کا نسب نہیں پوچھا جاتا۔ امام تڑپ گئے اور تڑپ کر کہنے لگے کہ مجھے تو خوشبو آ رہی ہے، قیامت کے دن اگر تمہارے نانا نے پوچھا کہ احمد رضا میں نے تمہیں اتنا بلند مقام دیا تھا اس لیے کہ تم میری اولاد کے کندھوں پہ سواری کرو، تو میں تمہارے نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ بتاؤ یہ کیسے ہوا، تم سید ہو کر کے کیسے یہ پالکی اٹھانے پر آ گئے؟ تو کہا غریب ہوں، کوئی اولاد کے لیے ذریعہ نہیں تھا، میں پریشان ہوا، تو ان میں سے ایک میرا دوست تھا، اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلنا، تمہارا کچھ کام ہو جائے گا تو بچوں کے لیے جو ہے وہ کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنا امامہ ان کے قدموں پہ رکھا اور کہا شہزادے مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا میں نے معاف کیا۔ کہا نہیں، ایسے نہیں، بلکہ یوں ہوگا کہ آپ پالکی میں بیٹھیں گے اور احمد رضا اس پالکی کو اٹھائے گا اپنے کندھوں پر، اور جتنی دور تک آپ مجھے لے کر کے چلیں، جتنی دور تک آپ مجھے لے کر کے چلیں اتنی دور تک میں تمہیں اپنے کندھے پہ اٹھاؤں گا، اور تم چلو گے تاکہ قیامت کے دن میں عرض کر سکوں کہ یا رسول اللہ، اگر بھول سے نہ معلوم ہونے پر میں بیٹھ گیا تھا تو میں نے اس کی تلافی بھی کر لی تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا اب آج سے تمہیں یہ مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جتنا ان کے گھر کے اخراجات مہینے کے ہوتے ہیں وہ سب احمد رضا کی طرف سے جائیں گے اور یہ تعلیم حاصل کریں گے۔ بلکہ وہ سید صاحب جنہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا ابھی بھی وہ حیات ہیں، 100 سے زیادہ کی عمر ہے، تو کہا کہ بعد میں وہ پالکی اٹھانے والے سید صاحب جو ہے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے مفتی بنا دیا، انہوں نے علم حاصل کر لیا۔ یہ امام احمد رضا محدث بڑے، اور بھی بزرگوں نے یہی کیا۔ دیکھو جس نے تعظیم کی وہ بلند ہوئے، جنہوں نے توہین کی، بے ادبی کی۔ اس لیے اگر کسی غریب سید زادے کو دیکھو اس کی مدد کرو، امداد کرو۔ ایک سید صاحب غوث پاک کی اولاد سے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ لاک ڈاؤن میں سادات بھی پریشان ہیں، آپ لوگوں کو کہیے۔ میں نے کہا جب میں تقریر میں کہتا ہوں تو مجھے خوف لگتا ہے کہ لوگ بدگمان نہ ہوں، کہ میں تو جلدی سادات کی تعظیم کا ذکر بھی آج کل نہیں کرتا، کیونکہ لوگ پھر یہ نہ سوچنے لگے کہ یہ بھی سید ہے تو اپنے لیے راستہ کلیئر تو نہیں کرتے، اس لیے میں نہیں کرتا یہ سب کام۔ تو کہا کہ آپ ایک کام کریں، یوں کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نوازا ہے، ہمیں خدمت کی ضرورت نہیں ہے، جو غریب سادات ہیں، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی ٹھیلا ڈھکیل رہا ہے، ان کا احترام، ان کی خدمت کرو، انہیں تحفے تحائف پیش کرو، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری اولاد کی مدد کرے گا دنیا میں، قیامت کے دن میں اس کو تلاش کر کے اس کی شفاعت کروں گا۔ اور آقا فرماتے اس کا مجھ پر حق ہے، اس کا مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن میں اس کو صلہ دوں۔ کہا آل عبد المطلب پر جو احسان کرے گا قیامت کے دن اس کا صلہ میں دوں گا۔ آپ بہت خدمت کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں۔ دیکھو سادات کی بیٹیاں بہت ساری رشتوں سے محروم ہے، یعنی کہ اس اعتبار سے کہ رشتے تو ہیں ان کو لیکن پیسے نہیں ہے کہ شادی ہو سکے، تو ان کی امداد کون کرے گا؟ وہ بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کی امداد کون کرے گا؟
سادات کے صرف ہاتھ چومنے سے تو کام نہیں چلتا، یہی تو صرف تعظیم نہیں ہے. آج ہم نے یہی اختیار کر لیا ہاتھ چومو سائیڈ ہو. جو غریب سادات ہے، پھر کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے، ہمیں ضرورت نہیں، اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے، لیکن جو غریب ہے انہیں دیکھو اور تولو مت کہ کون اصلی ہے کون نقلی ہے. اگر اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تو ذمہ دار وہ ہے. آپ احترام کریں ویسا ہی. بلکہ صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے، بخاری شریف میں ہیں، کہ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کا حق، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کا حق ان کی اولاد کا حق ادا کر کے کرو. اور ان کی اولاد میں گویا کہ حضور کا جلوہ دیکھو. اور جس نے تعظیم کی، احترام کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر عمر میں برکت چاہتے ہو تو میری آل کی خدمت کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اگر اپنی اولاد کی بقا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کی خدمت کرو. اور فرمایا کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے میرے بعد میری اہل بیت کے بارے میں. دیکھو جوانی، طاقت، قوت، اقتدار، قدرت سب کو دیتی ہے، لیکن جب اہل بیت پہ ظلم کرتے ہیں تو نسلیں بھی مٹ جاتی ہے، نام بھی مٹ جاتا ہے. اس لیے اپنی محفلوں میں ان کو عزت دو، تعظیم دو، تکریم کرو. اور سادات کرام سے بھی ہاتھ جوڑ کر گزارش کہ اپنے نسب پر ہمیں فخر نہیں کرنا، اور فخر کر کے عبادتوں سے دور نہیں ہونا. اس لیے کہ اگر ہم عمل میں کمزور ہوتے ہیں تو لوگ تانا حضور کے نسب کو دیتے ہیں. اس لیے ہمیں فخر نہیں کرنا، ہمیں عاجزی کرنا ہے. اور یہ بات اس لیے صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ نسبتیں مجھے بھی حاصل ہے. کوئی اور کہے گا تو آپ کہیں گے گستاخ ہے، لیکن میں ان سے ہاتھ جوڑ کے، وہ بھی ان کے خادم کی حیثیت سے کہتا ہوں، آپ داڑھی منڈاتے ہیں تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ دیکھو سید ہو کر کے داڑھی منڈاتا ہے. آپ نماز چھوڑتے تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ سید ہو کر کے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. تو اس سے حضور کے نسب کو لوگ تانا دیتے ہیں. آخری بات کہوں اور اپنے عنوان کی طرف چلوں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے محدث تھے. وہ ایک بڑے عظیم محدث تھے، ان کے پاس بڑے بڑے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص کا سبق یاد نہیں ہوا، ایک بچے کا، تو اس کو انہوں نے پیٹھ پہ مارا. اور جب پیٹھ پہ مارا، سبق یاد نہیں ہوا تھا، مار دیا. تو اس رات وہ سوئے تو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تو نے مجھے کیوں مارا؟ غور کریں، سادات کو گالیاں دینے والے غور کریں، ان کا مذاق اڑانے والے غور کریں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ اس محدث کے خواب میں حضور نے آگے کہا تم نے مجھے کیوں مارا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں، میں تو آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں. فرمایا تو نے مجھے کیوں مارا؟ اس کی سرکار میں آپ کی شفاعت کا متمنی ہوں، میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں؟ اس وقت تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی پشت سے کپڑا ہٹایا تو 5 انگلیوں کا نشان پیٹھ پر موجود تھا. اس محدث نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ حضور یہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میرا بیٹا تیرے پاس تعلیم حاصل کرنے آیا تھا، جو تو نے اس کی پیٹھ پر مارا تو وہ مار کے نشان میری پشت پر آئے. یہ سادات 14 صدیاں بیت گئی ہے لیکن خون اب بھی منتقل ہو رہا ہے. اس لیے خیال کرنا قبر میں جانا. دیکھو یہاں کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، جس کو جو چاہے گالی دے دو، جس کو جو چاہے کر لو، کچھ نہیں ہے. بنو امیہ میں سے اب یزید وغیرہ نے، مروان نے کتنا ظلم کیا، کون روکنے آیا؟ لیکن آج نتیجہ ان کے لیے کیا ہے؟ بس اتنا کہتا ہوں جنہوں نے احترام کی وہ بڑے بڑے بن گئے، جنہوں نے بے ادبی کیا نام نشان مٹ گیا. ان سے بغض نہیں رکھنا، عداوت نہیں رکھنا، تعظیم کرنا. حضرت عباس علمدار، غازی عباس مولا علی کے بیٹے ہو کر بھی آل فاطمہ کا اتنا احترام کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے. اب غازی عباس کے بعد پھر آئیے حضرت امام علی اکبر کی طرف. سرکار علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر، یعنی کہ کربلا کے اندر ہم شبیہ علی بھی ہیں غازی عباس کی شکل میں، اور ہم شبیہ نبی بھی ہے حضرت علی اکبر کی شکل میں. سبحان اللہ. پے کرے جود و سخا، پے کرے حلم و حیا. 18 سال کے کڑی الجوان مولا علی اکبر بہت خوبصورت تھے، بڑے شجاع تھے، بہت بہادر تھے.
اور پھر انہی کے ساتھ ساتھ مولا علی اصغر بھی تھے. کربلا میں ان کی عمر صرف 6 مہینے کی تھی اور ان کے ساتھ ایک وجود تھا حضرت سیدنا سید سجاد عابد بیمار حضرت علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ. ان کا ذکر کرتے ہیں اور آج کی نشست مکمل کرتے ہیں. کل جیسا کہ آپ نے ان کی امی کے بارے میں سنا کہ سیدہ شہر بانو یزد جرد کی بیٹی شہزادی شہر بانو کا نکاح امام حسین کے ساتھ اور ان سے 5 شعبان المعظم کو 38 ہجری میں حضرت امام زین العابدین پیدا. ان کا نام علی اوسط رکھنے کی وجہ مجھے یہ سمجھ میں آئی چونکہ علی اکبر ان سے عمر میں چھوٹے تھے. علی اکبر ان سے عمر میں چھوٹے تھے. وہ 18 سال کے تھے, یہ 22 سال کے کربلا میں. لیکن پھر ان کا نام علی اوسط کیوں ہے؟ یہ صرف میری اپنی ایک رائے ہے, تحقیق تو نہیں کہوں گا کہ میں کوئی محقق نہیں ہوں, فقیر آدمی ہوں. ایک رائے ہے, اگر کسی کو پسند آتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں پسند آتی ہے تو اس کو چھوڑ دیں. آپ خود تحقیق کر لیں. تحقیق کا میدان کھلا ہوا ہے, کسی پر تحقیق مکمل نہیں ہوتی. ایک بڑا میدان ہے یہ, جو چاہے اپنے علم کا جو ہے وہ برق رفتار گھوڑا دوڑائے اور اپنی مراد پائے. سمندر تحقیق بڑا عمیق ہے, جو غواص چاہے غوطہ لگائے اور موتی نکالے. لیکن تھوڑا سا کچھ فقیروں کو بھی اختیار تو ہے نا, تھوڑا سا کچھ بولنے کا. ان کا نام علی اوسط رکھنے کی وجہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مولا علی کی موجودگی میں ان کی ولادت ہوئی, کیونکہ مولا علی کی شہادت ہوئی ہے 40 ہجری میں. 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت ہوئی اور 38 یا 37 ہجری میں ان کی ولادت. حالانکہ کسی نے 36 بھی لکھا ہے, کسی نے 37 بھی لکھا ہے, 38 بھی, لیکن زیادہ تر لوگ 38 کے قائل ہیں. تو 2 سال یہ مولا کائنات کی ظاہری حیات میں رہے. تو چونکہ وہ علی تھے تو مطلقاً علی نام رکھنے کی بجائے گمان یہ ہوتا ہے کہ ان کا نام علی اوسط ہو گیا, درمیانہ علی. اس لیے کہ نیت اور رہی ہوگی کہ اس کے بعد بھی علی آئیں گے تو ان کے نام رکھے جائیں گے, تو اس لیے مولا علی کی موجودگی میں ان کا نام رکھا گیا, ساتھ میں علی اوسط کر دیا گیا. واللہ عالم. 5 شعبان کو 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ان کی ولادت ہوئی. ان کی امی حضرت شہر بانو. ایک خاص بات, امام حسین کی ولادت 3 شعبان, عباس علمدار کی ولادت 4 شعبان اور امام زین العابدین کی ولادت 5 شعبان. ترتیب ہے یہ. اور بعض مورخین کے نزدیک 4 شعبان امام حسین کی ولادت بھی ہے اور حضرت عباس کی ولادت بھی ہے, اور بعض مورخین کے نزدیک 5 شعبان امام حسین کی ولادت بھی, امام زین العابدین کی ولادت بھی. لیکن ہے یہی شعبان کا مہینہ. اور امام زین العابدین 2 سال تک مولا علی کی گود میں پلے, پھر اس کے بعد 12 سال تک امام حسن کی گود میں پلے, اور 22 سال تک کے امام حسین کی صحبت ان کو نصیب ہوئی. اللہ نے بہت علم عطا کیا تھا, اور ان کی پیدائش سے پہلے, ان کی ولادت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیدائش کی خبر دی تھی, اور انہی کی نہیں بلکہ ان کے بیٹے کے بھی پیدائش کی خبر دی تھی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے, تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا, اے جابر, اور اس وقت امام حسین میرے نبی کی گود میں کھیل رہے تھے. اب یہاں خاص بات دیکھیں, توجہ آپ کی, تھک تو نہیں گئے آپ نا؟ ہاں آپ نہیں تھکیں گے مجھے پتا ہے, لیکن گفتگو تھوڑی سی طویل ہے. آپ بہت سکون سے سنتے ہیں تو مجھے بھی سکون لگتا ہے, اس لیے کہ میں تو آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ بولو سبحان اللہ.
اور چونکہ عنوان بھی ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں، عنوان بھی ایسا نہیں ہے، بڑا سنجیدہ عنوان ہے، اس لیے سنجیدگی سے آپ سن رہے ہیں، اچھی بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو امام حسین کھیل رہے ہیں حضور کی گود میں، بیٹھے ہوئے حضرت جابر ابن عبداللہ سامنے، اور سب کو یہ بات یقینی ہے کہ کربلا کے اندر امام حسین اپنی اولاد کے ساتھ شہید ہو جائیں گے، امام حسین اپنی اولاد کے ساتھ شہید ہو جائیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم امام زین العابدین کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور ان کے بیٹے کا بھی ذکر کر رہے ہیں، یعنی حضور بتا رہے ہیں سب شہید ہو جائیں گے لیکن کوئی بچے گا ضرور، اور حسین کی نسل مٹائی نہیں جا سکے گی بلکہ حسین کی نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ سرکار فرماتے ہیں جابر، یہ میرا حسین ہے نا، اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، بیٹا، اور اس کا نام علی ہوگا، نام بھی بتا رہے ہیں، اس کا نام علی ہوگا، اور قیامت کے دن جب اس کے میرے حسین کے بیٹے کو پکارا جائے گا تو کہا جائے گا کہ عابدوں کی زینت کہاں ہے، عابدوں کا سردار کہاں ہے، سید العابدین کہاں ہے، زین العابدین کہاں ہے، تو میرے اس علی کو زین العابدین اور سید العابدین کے نام سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ حضور نے نام بھی بتایا اور لقب بھی بتایا، پھر فرماتے ہیں جابر، وہ میرا جو بیٹا ہے نا، میرے بیٹے حسین کا بیٹا زین العابدین کا جو زین العابدین ہوگا، اس کا بھی ایک بیٹا ہوگا اور اس کا نام محمد ہوگا میرے نام پر، دنیا اس کو باقر کہے گی، وہ تیرے پاس ایک دن ملنے آئے گا، وہ ایک دن تیرے پاس، یہ غیب داں نبی کی شان ہے، ایک دن وہ تیرے پاس ملنے آئے گا، جب وہ تیرے پاس آئے گا تو اس کو میرا سلام کہنا، جب وہ تیرے پاس، دیکھو یہ نبی کی شان ہے، نبی اہل بیت کو سلام بھیج رہے ہیں، جو تھے ان کو تو سلام کرتے ہی تھے، جب وہ آیت اتری نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، جس کا میں نے تلاوت کی، اس کے بعد حضور علیہ السلام 6 مہینے تک باب زہرا پر آ کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، اے نبی کی اہل بیت تم پر سلام، اور پھر کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز کے لیے اٹھو، نماز کے لیے اٹھو، 6 مہینے تک، اور جو ابھی آئے نہیں دنیا میں ان کو بھی سلام۔ حضرت جابر کو کہتے ہیں جابر میرا سلام کہنا، کس کو؟ نام بھی بتایا، اس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا اور اس کو باقر لوگ کہیں گے، محمد باقر۔ اب یہاں پر ایک بات، امام زین العابدین کی زندگی بیان کرتے کرتے حضرت صحابہ کو کتنا یقین تھا حضور کی بات پر، کتنا یقین تھا۔ حضرت جابر کو اللہ نے بہت لمبی عمر دی، اتنی لمبی عمر دی کہ واقع کربلا کے بعد بھی وہ حیات رہے، اور امام زین العابدین کی شادی ہوئی، ان کی شادی کے بعد حضرت امام محمد باقر پیدا ہوئے، اور امام باقر پیدا ہوئے تو چونکہ حضرت جابر کی عمر کتنی لمبی ہو گئی تھی، یعنی امام محمد باقر کے دادا سے بھی بڑی عمر تھی، امام حسین دادا تھے، ان سے ہی بڑی عمر تھی حضرت جابر ابن عبداللہ کی، اور وہ آخری عمر میں ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، اور مدینہ منورہ کے جس علاقے میں وہ رہتے تھے ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت ایک مریض کی عیادت کے لیے محمد باقر امام زین العابدین کے بیٹے آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، اگر پہلے بتاتے تو میں ان سے خود ملنے جاتا، تو کہا نہیں، انہیں پتا چلا کہ آپ یہاں موجود ہیں تو وہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جب وہ آئے تو مجھے اطلاع کرنا ہو، یہ نہیں دیکھا کہ میرے پوتے کی عمر کے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ میں صحابی اور یہ غیر صحابی، ان کے والد بھی صحابی نہیں تھے، اس لیے کہ امام زین العابدین تو 37 یا 38 ہجری کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ آپ مجھے بتائیں حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے تقریباً اللہ اکبر جب وہ 20 سال سے زائد عرصے کے بعد حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے تو پھر یہ صحابی کیسے؟ وہ صحابی نہیں تھے، ان کے والد بھی صحابی نہیں تھے، اور حضرت جابر صحابی تھے، لیکن صحابی ہونے کے باوجود بھی جب امام محمد باقر آئے تو حضرت امام باقر کی آمد پر حضرت جابر ابن عبداللہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ان کی پیشانی کو چوما، ان کے ہاتھوں کو چوما، اور ان کا بٹن کھول کر کے ان کے سینے پہ ہاتھ ملا اور یوں سونگا اور مسکرائے، اور پھر کان میں کہا، کچھ کان میں کہا، اور پھر حضرت
امام محمد باقر جب جانے لگے، شاگردوں کو نے پوچھا حضرت آپ نے کان میں کیا کہا؟ وہ تو بہت خوش ہو گئے، تو فرمایا کہ جب میں حضور کے دربار میں بیٹھا تھا تو سرکار نے کہا تھا میرا ایک بیٹا تیرے گھر آئے گا محمد باقر نام کا، اس کو میرا سلام کہنا، تو وہی سلام میں نے پہنچایا، وہ خوش ہو گئے۔ پھر شاگردوں سے کہا اب کفن کی تیاری کر لو، آج تک زندگی کی گارنٹی تھی، اب زندگی کی گارنٹی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا بیٹا آئے گا۔ میں مطمئن تھا، تو جب تک باقر میرے گھر نہیں آئیں گے اس وقت تک میں دنیا سے نہیں جاؤں گا۔ یہ صحابہ کا احترام تھا، نبی کے گھر کے بچے کا احترام کیا۔ امام زین العابدین بڑے متقی پرہیزگار، روزانہ 1000 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑا دکھ سہا، آگے آنے والا ہے، بڑا دکھ سہا، کربلا میں بہت دکھ اٹھایا، بیمار تھے، کربلا شریف میں بیمار تھے، پورے قافلے کے ساتھ گئے بھی، واپس لوٹے بھی، بڑی تکلیف اٹھائی، بڑی اذیت اٹھائی۔ اور یہ مت سمجھنا کہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کی مصیبتیں ختم ہو گئی، نہیں، واقع کربلا کے بعد بھی عبد الملک بن مروان کا بیٹا عبد الملک، اس نے امام زین العابدین کو کربلا کے بعد بھی ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگوائی، ان کے پیروں میں بیڑیاں لگوائی۔ سادات کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، کلمہ پڑھنے والوں، مروان کا بیٹا عبد الملک، یہ کربلا کے بعد کی بات ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ چلو کربلا کے بعد وہ لوگ سکون سے ہو گئے، نہیں، عبد الملک بن مروان نے مدینہ منورہ میں ہتھکڑیاں ڈلوا کر، پیروں میں بیڑیاں ڈلوا کر، پھر مدینے سے واپس دمشق تک پیدل بلوایا۔ یہ ظلم ہوا ہے، اس صبر کے سوا کیا کیا؟ یہ ہمیں بہت بڑا درس ہے، پیغام ہے۔ نبی کے گھر والے ایک ایک فرد کی زندگی کو دیکھو۔ اور پھر امام زہری آپ کے شاگردوں میں ہیں، جس امام زہری کا ذکر آپ بار بار محدثین کی زبان سے سنتے ہیں، تو یہ آپ کے شاگردوں میں امام زہری، اور بڑے ثقہ راویوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو امام زہری جو ہے، جب آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھی اور پیروں میں بیڑیاں تھی تو دوڑتے پیچھے چلے، رو رہے تھے، امام یہ ظلم کی داستان کب ختم ہوگی اور یہ ظلم کب ختم ہوگا؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں کیا تم ہمیں مجبور سمجھتے ہو؟ کیا مجبور ہیں یہ سب برداشت کرنے کے لیے؟ فرمایا دیکھو، جب چلتے چلتے جنگل میں پہنچے تو فرمایا دیکھو، جیسے ہی آپ نے نظر ڈالی ہتھکڑیوں پر، پیر کی بیڑیوں پر، وہ سب ٹوٹ کر گر گئی۔ فرمایا ہم آزاد ہو سکتے ہیں، لیکن بندوں کی شان ہے کہ یار کی مرضی پر راضی رہے، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، ورنہ یہ ہتھکڑیاں ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ پھر آپ نے دیکھا اور پھر وہ ہتھکڑیوں کو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں میں ڈال لیا۔ فرمایا مجبور ہو کر کے یہ سب نہیں اٹھا رہے ہیں، بس یہ ہے کہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندہ وہی بندہ ہے جو اپنے مولا کی رضا میں راضی رہے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ کسی نے کہا تھا نا حضرت امام حسین سے کہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں تو بیماری کو ترجیح دیتا ہوں صحت پر اور غربت کو ترجیح دیتا ہوں دولت پر۔ تو حضرت امام حسین نے کہا تھا اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، ہم ہوتے کون ہیں کسی چیز کو ترجیح دینے والے؟ بندے کی شان تو یہ ہے، وہ یہ کہے مولا تو جس میں راضی ہے میں اس میں راضی ہوں۔ ہم بیماری کیوں مانگے، ہم صحت کیوں مانگے، ہم دولت کیوں مانگے، ہم غربت کیوں مانگے؟ ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ جس میں تیری رضا ہے اس میں میری رضا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں، رضا بالقضا والے لوگ ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ ہیں۔ تو امام زین العابدین کی یہ شان ہے۔ پھر آپ کو قید رکھا گیا، اور ابھی بات آتی ہے مدینہ منورہ میں جب آپ جن دنوں رہے، واقعہ کربلا کے بعد آپ نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، آپ کبھی نہیں مسکرائے، آپ نے ہمیشہ تلاوت اور عبادت میں زندگی گزاری۔ آپ کا حال یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے غریبوں کو، مسکینوں کو جب پتہ چلتا یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، تو اپنی پیٹھ پر سامان رکھ کر لے جاتے، لاد کر، اور چپکے سے ان کے آنگن میں ڈال دیتے اور چٹھی رکھ دیتے یہ تمہارے لیے حلال ہے اور یہ تمہاری ضرورت کے لیے ہے۔ پھر وہ لوگ پریشان رہتے مدینہ شریف کے، کون ہمارے آنگن میں یہ سامان رکھ جاتا ہے، کون ہمارے آنگن میں یہ چیزیں رکھ جاتا ہے؟ تو جب امام زین العابدین کی شہادت ہوئی
تو اس وقت جب آپ کو غسل دینے کے لیے کپڑے ہٹائے گئے تو دیکھا کہ آپ کی پیٹھ پر بوریوں کے نشان تھے، سامان رکھنے کا نشان تھا۔ لوگوں نے کہا رے شہزادے رسول یہ کام تو نہیں کرتے تھے، پھر یہ نشان کیسے؟ تب گھر والوں نے کہا اے مدینے والو، جو تمہارا پراسرار خادم تھا آج اس کا راز فاش ہو گیا کہ جو تمہارے گھروں کے آنگن میں اناج کی بوریاں رکھ کر، ضروریات کی بوریاں رکھ کر جاتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، یہی زین العابدین تھے۔ اور اللہ نے کیا شان دی تھی، بڑے خوبصورت تھے۔ یہ بھی مولا علی کے ہم شبی تھے، رنگ گورا سرخ، اور آپ کا حال یہ تھا قد بہت اونچا نہیں تھا اور بڑے نحیف تھے، بڑے لاگر تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کربلا کا صدمہ دیکھا تھا آنکھوں سے، بڑے لاگر تھے، کبھی صحت نہیں ہوئی آپ کی، ہمیشہ سے آپ جو ہے وہ نحیف الجسم دبلے پتلے ہی رہے، تو اور ہر سال حج کے لیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد ایک اختلاف ہو گیا خاندان میں۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے تھے کیونکہ حسین میرے بھائی تھے اور اب بھائی کے بعد امامت کا حق میرا ہے، اس لیے امام خاندان میں جو ہے وہ میں رہوں گا۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ میرے والد نے جانشین مجھے بنایا تو اس لیے امام میں ہوں۔ اب یہ بات تھوڑی سی بڑی چچا بھتیجوں میں، تو کہا کہ کسی سے فیصلہ کروا لیتے، کوئی فیصلہ کر دے۔ تو امام زین العابدین سے حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا کہ کون فیصلہ کرے گا، فیصلہ کون کرے گا ہمارا؟ تو امام زین العابدین نے کہا حسن اتفاق سے ہم مکے میں موجود ہیں اور ہم فیصلہ کروائیں گے حجر اسود سے۔ اگر آپ کے کہنے پر حجر اسود بول پڑے تو امام آپ ہوں گے، اور میرے کہنے پہ حجر اسود بول پڑے تو پھر امام میں ہوں۔ دونوں وہاں جا کر کھڑے ہوئے، کہا بولیے۔ محمد بن حنفیہ بڑے عظیم ہستی ہے، لیکن چونکہ حقدار باپ کے بعد بیٹے تھے اور جانشین ان کو خود امام حسین نے بنایا تھا، اپنی خلافت سپرد کی تھی، سینے کے اسرار، علم الاسرار، وہ رموز، وہ علم جو پایا تھا اپنے بابا سے ان کے سینے میں منتقل کیا تھا۔ تو اس وقت جب محمد بن حنفیہ نے کہا کہ میں امام ہوں تو حجر اسود سے کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد حضرت امام زین العابدین نے کہا اے حجر اسود، تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، بتا امام حسین کے بعد امام کون ہے؟ تو اس وقت حجر اسود سے آواز آئی کہ اس وقت امام ہونے کا کسی کو حق ہے تو وہ علی ابن حسین زین العابدین کا حق ہے۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ حضرت امام زین العابدین اور عبد الملک بن مروان حج کو آیا ہوا تھا اور وہ حجر اسود کو چومنا چاہتا تھا، لیکن حجر اسود کو جب وہ چومنا چاہتا تھا تو لوگ اتنی بھیڑ تھی کہ لوگوں نے دھکے دے کے بھگا دیا، اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر تھا، وہاں کون بادشاہ اور کون تاجدار اور کون غریب اور کون امیر، وہاں کسی کی نہیں چلتی تھی۔ لیکن جب وہ دھکے کھا کر کے بیٹھ گیا کنارے کی طرف، مطاف کی طرف، تو کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت خوبرو نوجوان آئے، ان کو پبلک نے دیکھا اور لوگوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد لوگ دو قطار میں تقسیم ہو گئے اور حجر اسود کے پاس سے ہٹ گئے۔ وہ گئے اطمینان سے حجر اسود کو چوما، اور تھوڑی دیر پہلے اس کو دھکے دے کر کے بھیڑ نے سائڈ کر دیا تھا، جبکہ وہ بادشاہ تھا اور ادھر ان کے لیے قطار لگی تھی۔ تو یہ جو اہل بیت سے دشمنی تھی ان کو یہی تھی کہ ہم بادشاہ ہو کر بھی لوگوں کی نظر میں وہ مقام نہیں پاتے کہ جو حالت فقیری اور اسیری میں بھی جو مقام اور محبت پاتے ہیں، اس لیے کہ جن کے پاس ایمان ہے وہ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ وہ بادشاہ کو دھکے دے کر سائڈ کیا، ان کے لیے قطار بنا دی، یہ گئے اطمینان سے چوما، چہرہ دمک رہا تھا، چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ تو اس نے جانتا تو تھا، پہچانتا تو تھا عذرائے تکبر کا کون ہے یہ جوان جو کعبے میں اس کی اتنی کر و فر ہے۔ تو وہیں پر قریب میں ایک شاعر عرب کے بہت بڑے فرزدق وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا بادشاہ اگر جان کی امان پاؤں تو بتاؤں یہ کون ہے، اگر جان کی امان دے دے تو بتا دیں گے۔ حالانکہ اس کو معلوم تھا، اس لیے کہ جانتے پھر بھی پہچانتے نہیں۔
جانتے ہیں پھر بھی مانتے نہیں ہیں. اور نبی کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے, نبی کو ماننے کا نام ایمان ہے. جانتا تو ابو لہب بھی تھا, جانتا تو ابو جہل بھی تھا, جانتا تو عتبہ بھی تھا, جانتا تو شیبہ بھی تھا, جانتے سب تھے مگر مانتے نہیں تھے. ایسے ہی اہل بیت کا فیضان جاننے والوں کو نہیں ملتا, ماننے والوں کو ملا کرتا ہے. جانتا تو یزید بھی تھا کہ یہ حسین ابن علی ہے, جانتا تو یہ بھی وہ یزید بھی تھا کہ یہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے, جانتا تھا مگر مانتا نہیں تھا. اور ماننے سے برکتیں ملتی ہے, جاننے سے برکتیں نہیں ملتی. سبحان اللہ. رمضان شریف میں کافر مرتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے, مومن مرتا ہے تو اس جنت میں جاتا ہے. اس سے سوال و جواب بھی نہیں ہوتے. کیوں؟ کافر جانتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے, مانتا نہیں ہے, اس لیے اس کو رمضان کی برکتیں نہیں ملتی. مومن جانتا بھی ہے, مومن مانتا بھی ہے, اس لیے اس کو رمضان شریف کی برکتیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. برکت چاہیے تو صرف جاننے سے کام نہیں چلے گا, ماننا بھی پڑے گا. بغیر مانے بگڑی نہیں بنتی. تو حضرت امام زین العابدین کے لیے کون ہے یہ جوان, اس کی اتنی عزت ہے کعبے. فرض رکھنے کا عزت پا, اگر جان کی امان پہ, جانتے تھے نا کہ اگر تعریف کریں گے اہل بیت کی تو سری اڑنا ہے نا, برداشت تو ہوگا نہیں. تو جان کی امان پائے تو بتائیں. کہا بتائیں کون ہے؟ تو کہا یہ وہ ہے جو شہزادہ صفا و مروہ ہے. سبحان اللہ. یہ عرب کی بولی ہے, عرب کی. یہ شہزادہ صفا و مروہ ہے. پھر کہا یہ شہزادہ حجر وہ چائے زمزم ہے, یہ شہزادہ منا وہ عرفات ہیں. پھر کہا یہ وہ ہیں جن کے گھر کے اندر جبریل وحی لے کر نازل ہوئے محمد مصطفیٰ پر. یہ وہ ہیں جو فاطمہ کے شہزادے کا شہزادہ ہے. یہ وہ ہیں جن کی سخاوتوں سے لوگوں کے دسترخوان آباد ہیں. یہ وہ ہیں جن کی سخاوتوں سے لوگوں کے دامن دل آباد ہیں. بولتے رہے. یہ وہ ہیں, ان کے نسب سے اعلیٰ دنیا میں کسی کا نسب اعلیٰ نہیں ہے. اس طرح بولتا رہا وہ, فرض تک بولتے رہے. مروان نے کہا بس کیجئے, جان گیا کون ہوں. جانتا تو پہلے بھی تھا. کوئی بڑا امام زین العابدین سے کہا حضرت وہاں یہ چل رہا تھا, اور فرزدق نے آپ کی تعریف کی, آپ نے ہزاروں درہم اٹھا کر کے اس کو دے دیے. کہا فرزدق سے کہنا معاف کریں, سفر حج میں ہیں, اس وقت تو اتنا ہی ہے, اس لیے تمہیں دے رہے ہیں. انشاءاللہ اگر اور زیادہ ہوتا تو ہم اور زیادہ عطا کرتے. فرزدق لے کر کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم, اس گھرانے سے زیادہ سخی گھرانہ ہم نے کسی کا نہیں دیکھا. حضرت امام زین العابدین کے پاس اتنا علم تھا کہ حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں ان کے دور میں ان سے بڑا علم والا میری نظروں نے نہیں دیکھا, ان سے بڑا متقی میری نظروں نے کسی کو نہیں دیکھا. اچھا یہ عبد الملک بن مروان جس نے ہتکڑیاں لگا کر ملک شام تک دوبارہ چلوایا تھا, ایک دن یزید اس کے باپ مروان پہ ناراض ہو گیا. دیکھو اہل بیت کی شان دیکھو, یزید اس کے باپ مروان پہ ناراض ہو گیا اور مروان کی جان پہ بند آئی. تو مروان آیا اور امام زین العابدین سے کہا کہ بہت قصوروار ہوں آپ کے خاندان کا, لیکن حکومت ناراض ہو گئی ہے, جان بچے گی تو آپ کی امان سے بچے گی, اگر آپ امان دے دے کچھ دن کے لیے. امام زین العابدین نے اپنا گھر دیا, اس کو اخراجات دیے اور اس کے پورے گھر والوں کی نگہبانی کرتے رہے. یہ ہے اہل بیت کا اخلاق, ان کا کردار. مروان کے ساتھ یہ سلوک کیا. بلکہ اور بھی مورخوں نے لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد شمر یا ابن زیاد دونوں میں سے کوئی آیا مدینہ منورہ, تو اہل مدینہ نے اپنے دروازے بند کر لیے ان کو دیکھ کر کہ ان بدبختوں نے اہل بیت کے ساتھ جو سلوک کیا ہے, تو اس لیے ان کے لیے دروازے بند ہونا چاہیے. کسی نے پانی تک کو نہیں پوچھا. امام زین العابدین کو پتہ چلا تو اپنا بند دروازہ کھول دیا اور اس کو بلا کر کے کھانا بھی دیا اور پانی بھی دیا. لوگوں نے کہا ہم نے آپ کی خاندان کی محبت میں دروازے بند کیے تھے اور آپ نے دروازہ کھول دیا. فرمایا یہ ہم آل محمد کا یہی انداز ہے, جو ان کا کام تھا وہ انہوں نے کیا, جو ہمارا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں. یہ ہے کربلا, یہ کربلا کی داستان ہے. بالآخر حضرت امام زین العابدین کو 18 محرم الحرام کو امام زین العابدین کو جب
عبد الملک ابن مروان نے دیکھا کہ ان کی مقبولیت ہے، ان کی عزت ہے، لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، ان کو بار بار جو ہے وہ ستایا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی مقبولیت کم نہیں ہوتی. تو اس نے سوچا کہ اگر یہ کھڑے ہو گئے نا یہ کہہ کر کہ خلیفہ میں ہوں، کیونکہ میرا بابا شہید ہوا اور میرے تایا نے جو ہے وہ حکومت کے انجام، حکومت کے معاملات سونپے تھے، بعد میں حقدار ہم ہیں، تو ہماری حکومت کو پھر سے خطرہ ہوگا. تو عبد الملک ابن مروان نے ان کو زہر دلوا دیا، اور زہر کے ساتھ ہی حضرت امام زین العابدین 56 یا 57 سال کی عمر میں اس دنیا سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور آپ شہید ہوئے. یہ بھی اس خاندان کی ایک عجیب تاریخ ہے. مولائے کائنات بھی شہید ہوتے ہیں، امام حسن بھی شہید ہوتے ہیں، امام حسین بھی شہید ہوتے ہیں، امام زین العابدین کو بھی زہر دیا گیا شہید ہوئے، امام باقر کو بھی زہر دیا گیا شہید ہوئے، امام جعفر صادق کو بھی زہر دیا گیا شہید ہوئے. حضرت امام موسیٰ کاظم کو مدینہ منورہ سے بغداد تک ہتھکڑیاں پہنا کر جو ہے وہ ان کو بھی ننگے پیر بغداد تک لایا گیا اور ان کو بھی جیل کے اندر زہر دیا گیا، وہ بھی شہید ہوئے. حضرت امام علی رضا کو حالت سفر میں کھانے میں زہر ملا کے دیا گیا، وہ بھی شہید ہوئے. آپ دیکھیں یہ وجود برداشت نہیں تھے، کیونکہ اگر یہ وجود رہتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حکومت قائم نہ رہتی. صرف اپنے تخت کو بچانے کے لیے ان کی مقبولیت برداشت نہ تھی، اس لیے کہ اللہ نے اہل بیت میں کشش رکھی ہے، جہاں رہے جس دور میں رہے لوگوں کا مرکز عقیدت بن کر رہے. اور ایک مختصر سی اب اس کی مثال دے کر کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھو جتنے ولی ہیں سب قابل تعظیم ہیں، سب قابل احترام ہیں، لیکن اولیاء میں بھی ان ولیوں کو دیکھ لو جن کا تعلق رسول اللہ کے خاندان سے ہے. آج جہاں جتنی بھیڑ وہاں نظر آتی ہے اتنی بھیڑ اور جگہ نظر نہیں آتی. ہندوستان میں دیکھ لیں آپ، غریب نواز کے آستانے پر جتنی بھیڑ نظر آتی اتنی بھیڑ آپ کو کہیں نظر نہیں آئی. اسی طرح عراق میں، پورے عراق میں آپ دیکھ لیں کہ 24 گھنٹے امام حسین کے آستانے پر آج بھی بھیڑ ہے، مولا علی کے آستانے پہ آج بھی بھیڑ ہے، غوث پاک رضی اللہ عنہ کا آستانہ اب بھی آباد ہے. دیکھیے ہر بندہ، ہر مومن قابل احترام ہے، لیکن قدرت نے خون رسول میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ زمین کے اوپر ہیں تو بھی کھینچ رہے ہیں، کشش ہے، اور زمین کے اندر ہیں تو بھی کھینچ رہے ہیں، کشش ہے. یہ اہل بیت کی خصوصیت ہے. اور حکمرانوں کو، بادشاہوں کو یہی گوارا نہیں تھا. یزید کو یہی خطرہ تھا کہ امام علی مقام کا وجود ہے تو ہر وقت خطرہ لگائے کہ میری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، میری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. اس نے بھی امام علی مقام کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر یاد رکھنا یہ اہل بیت کی شان ہے. ہر ظلم سہا، ہر ظلم کو برداشت کیا، لیکن کبھی کسی کے لیے کسی معاملے میں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہیں کیا. مسلمانوں ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے جو ہے وہ نمونہ ہے اہل بیت اطہار کی ذات. ان کی زندگی کو اور پڑھیں. یہ جو تذکرے ہو رہے ہیں یہ بہت مختصر اختصار کے ساتھ ہے، ان کی زندگی بڑی طویل ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت طویل جو ہے ان کی زندگیاں رکھی ہے، ان کی سیرتیں بہت طویل رکھی ہے. پڑھتے جائیں گے زندگی ختم ہوگی. بظاہر عمریں تو ان کی کم تھی لیکن سیرت ان کی بڑی کشادہ ہے، بڑی طویل ہے. امام زین العابدین کی نسل حضرت امام محمد باقر سے چلی اور اسی طرح حضرت زید شہید سے چلی. زید شہید کون؟ جی یہ ماہرہ مطہرہ کے جو سادات ہیں، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جو ہیں، اسی طریقے سے جو رائے چور کے جو سادات ہیں، یہ سارے سادات کا سلسلہ نسب حضرت امام زید شہید سے جا کر کے ملتا ہے. اور بھی زیدی سادات پوری دنیا، بلگرام شریف میں جو ہمارے پیر خانے کا پیر خانہ ہے تو بلگرام شریف وہ بھی زیدی سادات ہیں. تو اس طریقے سے زیدی سادات بہت پھیلے دنیا میں. اور امام باقر سے جو اولادیں ہوئیں جیسے حضرت امام جعفر صادق، ان سے جن کا سلسلہ نسب ملتا ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، حضرت وارث پاک ہے، اسی طرح حضرت غریب نواز ہے. یہ سب لوگ امام باقر کی اولاد میں سے. یہ ایک سلسلہ ہے اور بڑا عظیم سلسلہ ہے. یہ خاندان وہ خاندان ہے جن کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہے، جن کی محبت نجات کا ذریعہ ہے، جن کی تعظیم اللہ کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائیں. ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ کی طرح یہی پیغام، اہل بیت کی تعظیم میں جتنا آگے بڑھ سکتے ہو، احترام کر سکتے ہو آگے بڑھو، لیکن صحابہ کا احترام اور صحابہ کی تعظیم ہمارے دامن دل سے کبھی اوجھل نہیں ہونا چاہیے.
ذکر اہل بیت میں کبھی صحابہ کی بے ادبی کا پہلو نہ نکلے، ذکر اہل بیت میں کبھی صحابہ کی توہین کا پہلو نہ نکلے، اسی طرح ذکر صحابہ میں کبھی اہل بیت کی توہین کا پہلو نہ نکلے۔ یہی پیغام ہمیں دیا گیا، اور ہمارے امام نے کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے۔ سبحان فطرت رسول اللہ کی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ جتنے نفوس جن کے نام آپ اور ہم جانتے ہیں ان سب کی زندگیاں اختصار کے ساتھ آج پڑھ دی گئی، اور اب کل انشاءاللہ آج بھی ذکر تاجدار کربلا ہونا تھا، لیکن شاید گفتگو اتنی طویل ہو گئی کہ اب وقت نہیں ہے کہ امام علی مقام کا ذکر ہو، اور اب کربلا کے سالار کا ذکر ہوگا، اور پھر مدینہ منورہ سے رخصتی کا ذکر ہوگا۔ آج چھٹی شب ہو گئی اور کل 7ویں شب ہے انشاءاللہ، تو اب کل ہم امام علی مقام کا ذکر، اور پھر اللہ کی توفیق سے وقت میں برکت رہی تو مدینہ منورہ سے روانگی۔ اللہ سے دعا ہے گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تاریخی باتوں میں کسی ایسے مورخ کا قول میں نے پڑھ دیا ہو کہ اس مورخ نے انصاف نہیں کیا ہو تو بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں حق و ثواب کی راہ دکھائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابہ، اور اللہ ہمیں کربلا کو سمجھنے کی توفیق دے، کربلا کی معرفت نصیب فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کل 7ویں شب ہوگی، اپنے گھروں میں فاتحہ کا اہتمام کریں، خواتین بھی سن رہی ہیں، شربت کا اہتمام کریں، فاتحہ کا اہتمام کریں، نیاز کا اہتمام کریں، صدقہ کریں، شربت بچوں کو پلائیں، بڑوں کو پلائیں، امیر غریب سب کو پلائیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اس شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جب عاشورہ آتا ہے تو میں امام حسین کی نیاز کرتا ہوں اور کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ کام کرتا ہوں تو میں کربلا والوں سے اپنے آپ کو قریب پاتا ہوں اور کربلا والوں کو اپنے سے قریب پاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان یاد رکھیے یہ سب چیز، اور ذکر کربلا کیجئے، یہاں جو سنیے اپنے گھر میں بتائیے، اور اب تو جا کے بتانے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اب تو بیانات ریکارڈ ہوتے ہیں، اپنے گھر میں کربلا والوں کا ذکر کیجئے، سنیے، بڑی برکتیں ہیں۔ یزید سے دور رہیے، یزیدی کردار سے دور رہیے، اور امام علی مقام پر یا اہل بیت پر یا اصحاب رسول پر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو اپنی طاقت بھر، اپنی جو وہ صلاحیت بھر اس کو جواب ضرور دیجئے، اس لیے کہ جب کوئی اہل بیت کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے ان کے دشمنوں کو دلیلوں سے جواب دیتا ہے تو اس بارگاہ میں اس کی مقبولیت بڑھتی ہے۔ مجدد اہل سنت علامہ شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب یزید کی تعریف کی گئی اور یزید کی تعریف کی گئی، امام حسین کی توہین کی گئی، تو میں نے یزید کی تعریف کرنے والوں کو جواب دیا اور امام حسین کی توہین کرنے والوں کو جواب دیا، اور میں نے کتاب لکھی امام پاک اور یزید پلید، بڑی اچھی کتاب ہے۔ فرماتے میں نے کتاب لکھی، جب یہ کتاب میں نے لکھی امام حسین کے دفاع میں اور یزید کی مذمت میں، تو یہ کتاب مکمل ہو رہی تھی تو امام حسین میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر کے مسکرایا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ دلوں سے جڑا ہوا ہے، تو اپنے گھر میں اہتمام، ایک گلاس شربت ہی بنا کر فاتحہ دلائیں، سال ثواب کریں، یہ فرض و واجب نہیں ہے لیکن یہ ایک محبت کی نشانی ہے۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں فرض و واجب نہیں ہوتی لیکن محبت کی نشانی ہوتی ہے، جیسے اپنے بچوں کو چومنا، یہ فرض و واجب نہیں ہے لیکن اگر ہم چومتے ہیں تو دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، پیار کی نشانی ہے۔ تو ایسے یہ چیزیں پیار کی نشانی ہے، وہ تو جنت میں مزے لے رہے ہیں، ساقی کوثر کے ہاتھوں سے سیراب ہو چکے ہیں، لیکن ایک محبت کی نشانی ہوتی، پیار کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر اپنا وقت تو ختم ہو گیا ہے، ایک بات آپ کو کہتا ہوں، اگر اجازت ہے تو کہیں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیکن کہتا ہوں، دیکھو کیا بات ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ محرم شریف، دیکھو محرم شریف میں فاتحہ وغیرہ کا اہتمام قدیم دور سے سنی بڑے اہتمام بہت اہتمام کرتے، شربت کا، مالیدے کا، کھچڑے کا، اور بھی جو کرتے تھے۔ حالانکہ یہ چیزیں سن کر کے آج نوجوانوں کو ہنسی آتی، یہ محبت کی چیزیں، فرض واجب نہیں، مستحب ہے، اچھا کام۔ بھئی کسی کو کھلانا اچھا ہی تو کام ہے، کتے کو پانی پلائیں تو اس پہ جنت ملتی ہے، امام کے نام پہ شربت پلائیں جنت نہیں ملنی۔ تو پہلے سے بہت اہتمام ہوتا ہے۔
اور اہل بیت کی محبت جہاں ایمان ہے وہاں اہل بیت کی محبت، اور جہاں اہل بیت کی محبت ہے وہاں ایمان ہے۔ اب آپ یہ نہیں سمجھے کہ روافظ کے پاس بھی تو محبت ہے، وہ چیٹنگ کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے، یاد رکھیں۔ چیٹنگ کرنا اور ہے، محبت کرنا اور ہے۔ وہ انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو ہم بتائیں گے وہ کیسے چیٹنگ کرتے ہیں۔ وہاں چیٹنگ ہی چیٹنگ ہے، روافظ کو کبھی سننا نہیں، ان سے کبھی متاثر نہیں ہونا۔ وہاں دیکھو محبت کے نام پہ سب چیٹنگ ہوتی ہے۔ اہل سنت کو اللہ نے جتنی محبت دی اہل بیت کی اتنی کسی کے پاس نہیں۔ صحابہ کے دشمن ہیں، ان کی گستاخیاں جو انہوں نے اہل بیت کی شان میں کی روافظ نے، اگر آپ سنیں گے تو آپ کا خون کھول جائے گا، لیکن یہ عنوان نہیں ہے، ابھی وہ بات نہیں کرنا ہے۔ تو ہندوستان کی سرزمین تو ہمارے یہاں ایسا ہے نا کہ پڑوس میں کوئی یہودی بھی رہتا ہے، کوئی ہندو بھی رہتا ہے، کوئی سکھ بھی رہتا ہے، کوئی عیسائی بھی رہتا ہے، یہاں تو کلچر مکس ہے، بستی مکس ہے۔ محرم شریف میں بڑا اہتمام ہوتا تھا ایک گھر کے اندر شربت وغیرہ کا، تو اس وقت پڑوس کی ایک ہندو عورت تھی، اس نے مسلمان خاتون سے پوچھا کہ بہن یہ جب یہ ایام آتے ہیں تو تمہارے ہاں شربت بنتا ہے، مالیدہ بنتا ہے، یہ سب اہتمام ہوتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ تو اس خاتون نے بتایا کہ بہن ایسا ہے، اچھا ہمارے ہاں ہندوستان میں چاہے وہ ہندو مسلم بھی جب پڑوس میں رہتے ہیں تو محبت سے رہتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں، یہ محبت کی زمین ہے۔ کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے شرارت کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اکثر تو محبت ہی سے لوگ رہتے ہیں، یہ زمین ہی محبت کی زمین۔ تو ہندو عورت نے مسلمان عورت سے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ یہ ہمارے نبی کے نواسے امام حسین شہید ہوئے، ان کے بچے شہید ہوئے، ان کے گھر والے شہید ہوئے، سب بتائی اس نے داستان۔ تو اس عورت کے گھر میں اولاد نہیں تھی، تو اس عورت نے چونکہ وہ تھی ہندو لیکن اس کے دل میں امام حسین کی محبت پیدا ہو گئی، تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، اگر میرے گھر میں اولاد ہوئی تو جیسا اہتمام محرم میں تم کرتی ہو ویسا اہتمام میں بھی کروں۔ سبحان اللہ۔ حسین تو سخی بادشاہ ہے، سخی بادشاہ، کبھی کسی کو نہ نہیں کہا، سخی نانا کا سخی نواز، سخی ماں کا سخی بیٹا، سخی باپ کا سخی بیٹا، پورا خاندان ہی سخی۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ۔ ہر سال شہادتیں پڑھتے ہوئے میں یاد دلاتا ہوں، مرادیں دل میں لے لو، پھر بعد میں لوگ آ کر کہتے ہیں میری بیٹی کا رشتہ ہو گیا سید صاحب، میرے گھر میں جب وہ خوشی آ گئی سید صاحب، لوگ آ کر کے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہی تو تعویذ ہے، اس سے بڑا تعویذ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی تو تعویذ لے لو۔ لیکن کچھ لوگوں کی نہیں ہوتی ہے، ان کی سخاوت میں کمی نہیں، ہماری تڑپ میں کمی، تڑپ ہونی چاہیے۔ وہ خاتون ہندو تھی، کہا کہ میری گود بھرے گی تو زہرا کے جائے کی میں بھی اہتمام کروں۔ محرم بعد میں آیا، پہلے اولاد آئی اور وہ بھی اہتمام کرنے لگے۔ اور کہتے ہیں کہ اس خاندان میں اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اس کا ذکر علامہ ارشد القادری رئیس القلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب بھی جاری ہے۔ تو یہ چیز ہے عقیدت، دل سے مانو برکتیں ملے گی، اور یہ محفلوں کی برکتیں تو ہی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، بس قبول کر لے، ایک ہی تمنا اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ لاک ڈاؤن کی ان حالات میں یہ کیا کم احسان ہے کہ لوگ گھروں میں قید ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس ذکر سے محروم نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے ہمیں اس ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ آگے کا ذکر بھی آسانی کے ساتھ ہو جائے، اور اللہ ہمیں کربلا والوں کے ساتھ جینے اور کربلا والوں کی قدموں میں مرنے کی توفیق دے، اور اللہ انہی کے ساتھ اور ان کے نانا کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرمائے۔ اب ذرا وہ مشہور ربائی پڑھنے اور محفل ختم کر دے۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، وما علینا الا۔ اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔